جب رجوع الی اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ بندہ رجوع کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا سنتے ہیں اور اس کے اوپر اجر و ثواب بھی مرتب فرماتے ہیں۔ لہذا اگر دیکھا جائے تو انسان کی زندگی جو ہے دنیا میں، وہ دو ہی چیزوں پر اس کا دار و مدار ہے۔ کوئی اچھی حالت ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یا اللہ مجھے صحت مل گئی، آپ کا فضل و کرم ہے، آپ نے، میں گھر میں داخل ہوا، میں نے اپنے گھر والوں کو عافیت سے پایا، صحت مند پایا، خوش پایا، اے اللہ آپ کا شکر ہے۔ اور اگر کسی جگہ اپنے کسی عزیز کو، اپنے سے کسی قریب کو، اپنے کسی دوست کو کسی مشکل میں دیکھتے ہیں، کسی بیماری میں دیکھتے ہیں، تو اس پر کہتے ہیں یا اللہ آپ کا فیصلہ تو برحق ہے، لیکن میں کمزور ہوں، میں یہ پریشانی برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، اے اللہ اپنی رحمت سے یہ پریشانی دور فرما دے۔ بس اتنا کہہ لیا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیا، انشاءاللہ اول تو وہ پریشانی رفع ہوگی، اور اگر بالفرض وہ جاری رہے، پریشانی جاری بھی رہے، تو تمہارا گھاٹا کچھ نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں تمہیں اس کے اوپر تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ تو اب آپ ذرا دیکھو کہ ہم اگر اپنی زندگی میں دو چیزیں اختیار کر لیں، کیا اختیار کر لیں؟ ایک شکر اس نعمت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہاں تک کہ پریشانی کی حالت میں بھی، اگر انسان غور کرے تو پریشانی تو ایک بات کی ہوتی ہے، لیکن نعمتیں اس وقت بھی انسان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ میں ابھی کچھ عرصے پہلے کافی بیمار رہا، تقریباً 1 مہینہ گزرا، بستر پر گزرا اور بیماری کی حالت میں گزرا۔ بیماری تو ہائی تھی، بیماری تھی، لیکن ساتھ ساتھ کبھی غور کرتا تھا کہ یا اللہ بیماری تو آپ نے ایک عطا فرمائی، لیکن اس کے ساتھ نعمتیں کتنی عطا فرمائی، کہ الحمدللہ گھر والے ساتھ موجود ہیں، تیماردار موجود ہیں، محبت کرنے والے موجود ہیں، جو تیماردار ہیں وہ محبت کے ساتھ ہماری دیکھ بھال کر رہے ہیں، ڈاکٹر مہربان ہیں، طبیب مہربان ہیں، وہ خود اپنی فکر سے، اپنی محبت سے علاج کر رہے ہیں، اور ساری دنیا میں دعائیں ہو رہی، دنیا بھر سے خبریں آ رہی تھیں، اور آج بھائی صاحب کے بارے میں بھی الحمدللہ ایسا ہی ہے کہ ساری دنیا سے لوگ پیغام بھیج رہے ہیں، لوگ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ تو میں اس بیماری کو دیکھوں یا آپ کی نعمتوں کو دیکھوں؟ یہ بیماری ہے، اس کے لیے میں دعا مانگتا ہوں یا اللہ اس کو دور فرما دیجیے، کیونکہ کمزور ہوں، لہذا دعا مانگتا ہوں کہ اللہ اس کو دور فرما دیجیے۔ لیکن جو اتنی ساری نعمتوں نے گھیرا ہوا عین بیماری کی حالت میں بھی، تو اللہ میں اس پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو آدمی اگر یہ دو چیزیں اختیار کر لے، کیا اختیار کر لے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چھائی ہوئی ہیں، اگر غور کرو تو ہر انسان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ آنکھ ایک نعمت، کان ایک نعمت، ناک ایک نعمت، منہ ایک نعمت، دانت ایک نعمت، ہاتھ ایک نعمت، پاؤں ایک نعمت، اور جو سانس چل رہا ہے ہر سانس ایک نعمت۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی گلستان کے بالکل شروع میں، فرماتے ہیں کہ انسان اگر صرف اپنے سانس کو دیکھ لے، سانس ایک مرتبہ باہر آتا ہے اور ایک مرتبہ اندر جاتا ہے۔ اگر سانس باہر آئے تو ایک نعمت، اور اگر وہاں اب اور رک جاتا، اندر نہ جاتا، تو موت تھی، لہذا اس کا اندر جانا دوسری نعمت۔ صرف سانس، ایک سانس میں دو نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اگر آدمی صرف سانس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا،
اس واسطے کہ جس وقت پہلی سانس کی نعمت پر شکر ادا کرے گا اتنے میں دوسرا سانس آ جائے گا. تو اگر ساری زندگی شکر میں ہی گزار دے تو صرف سانس کی نعمت کے اوپر بھی حق کے شکر ادا نہیں کر سکتا. تو نعمتیں تو اتنی ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو اس کو تم شمار کر نہیں سکتے. لہذا یہی کر سکتا ہے انسان کہ بھئی جو بھی اچھی چیز سامنے آئے، اچھی حالت سامنے آئے، کم از کم زبان سے ایک مرتبہ الحمدللہ تو کہہ دے. اللہ تعالیٰ کا شکر تو ادا کر دے. یا اللہ میں نے گھر والوں کو اچھا دیکھا، آپ کا شکر ہے. یا اللہ آپ نے کھانا عطا فرمایا، آپ کا شکر ہے. یا اللہ آپ نے پیاس کے وقت میں پانی عطا فرما دیا، آپ کا شکر ہے. مجھے آپ نے مسجد آنے کی توفیق دے دی، آپ کا شکر ہے. یہ ایک ایک چیز پر شکر ادا کرنے کی نعمت کی عادت ڈالے بندہ تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکر کے ذریعے قرآن کریم میں بڑے پیار سے شکوہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں. تکلیفیں کو بتانے والے، تکلیفوں پر باویلا مچانے والے بہت، لیکن میری نعمتوں پر شکر کرنے والے کم ہیں. تو اے اللہ ہمیں انہی کم لوگوں میں شامل فرما دے اپنے رحمت سے، کہ جو ہر وقت تیرا شکر ادا کر رہے ہوں. تو ایک تو یہ چیز ہے جو اچھی حالت میں، خوشی کی حالت میں بندہ شکر ادا کرنے کا عادی بن جائے. جب عادی بن جاتا ہے تو دل سے ہوتا ہے، دل سے شکر ادا ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، زبان سے بھی ضروری نہیں، دل سے ہی کہہ لے اللہم لک الحمد و لک الشکر. اے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کی حمد ہے، آپ کا شکر ہے. تو وہ نعمت کے اوپر جتنا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور دوں گا تمہیں. جس نعمت پر شکر ادا کرو گے اس پر مزید اور بھی عطا کروں گا. اور اگر کوئی پریشانی لاحق ہے، کوئی تشویش لاحق ہے تو مانگو مجھ سے، میرا دروازہ کھلا ہوا ہے. میری طرف رجوع کرو کہ یا اللہ میری اس پریشانی کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجئے. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک شکر اور ایک دعا، جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب تر کرتی جاتی ہیں، بشرطے کہ بندہ عادی بن جائے. کوئی مشکل کام نہیں، کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے، کوئی محنت نہیں ہوتی، لیکن دل سے آپ ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈالے اور ہر تکلیف پر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی عادت ڈالے. حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. اب جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہے تو ظاہر بات تو یہ ہے کہ انسان کسی موچی کے پاس جائے، اس سے جا کے ٹھیک کرائے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے دعا کرو یا اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اس کو ٹھیک کرا دیجیے، پھر جاؤ موچی کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ موچی کا ملنا بھی تو اسی کے قبضے قدرت میں ہے. آپ موچی کو تلاش کرو، ملتا ہی نہیں، لیکن وقت پہ مل گیا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اور مل بھی جائے تو وہ باقی ٹھیک کر دے، یہ اس کی کیا ضمانت ہے؟ تو پہلے مجھ سے مانگو، پھر بیمار ہو تو پہلے مجھ سے مانگو، پھر دوا کی طرف جاؤ. دوا کی طرف جانا یہ بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن اصل عقیدہ، اصل بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالنی. جو بندہ ان دو چیزوں کی پابندی کر لے مشق کر کے، تو کبھی نہ کبھی وہ شکر ادا کر رہا ہوگا اور کبھی نہ کبھی وہ شکر ادا کر رہا ہوگا اور کبھی وہ دعا مانگ رہا ہوگا. اور دونوں چیزیں جنت تک پہنچانے کے بہترین راستے ہیں، جن میں کوئی محنت نہیں، مشقت نہیں، کوئی خرچ نہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بھی بنے اور ساتھ میں
مصیبتوں پر یا تکلیفوں پر یا پریشانیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر کے دعا کرنے کے بھی عادی بن جائیں، انشاءاللہ پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کتنا مضبوط ہوتا ہے۔